الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عالم کی ایک بہت بڑی فضیلت، نبی درود پاک کی فضیلت۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ حصہ 7 صفحہ نمبر 713 پر فرماتے ہیں کہ فتاوی خیریہ میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عالم عام مومنین سے 700 درجات بلند ہے اور 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عالم کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام مومنین کی نسبت وہ 700 درجات بلند ہے، اور جو 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اس بات پر اجماع ہے اور تمام علمی کتب کے اندر موجود ہے کہ ایک عالم دین کو کراشی پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح سے عالم دین کی عام لوگوں کے اوپر فضیلت اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمائی، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ پاک نے کراشی اور غیر کراشی کی تفریق نہیں کی، یعنی کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا۔ فتاوی خیریہ جلد 2 صفحہ 234، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ نمبر 714، غالباً پیچھے جلد نمبر 7 بتا دی، وہ بھی جلد نمبر 11 ہی ہے، اور وہ صفحہ نمبر 713 تھا، یہ صفحہ نمبر 714 ہے۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عالم دین اور ایک ہوتا ہے دیندار۔ عالم جو عالم دین ہے اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور جو دیندار عالم ہے اس کی فضیلت کم ہے، یعنی کہ یہ کمتر ہے۔ یعنی کہ دیندار عالم وہ ہے جو بظاہر تو اس نے
جو حلیہ ہے وہ دینداروں والا اختیار کیا ہوا ہو، یعنی کہ اس کی داڑھی ہو، سنت کے مطابق لباس ہو، دستار وغیرہ ہو، یعنی کہ مذہبی حلیہ ہو، مگر وہ بد مذہب ہو، تو جو بد مذہب ہے چاہے وہ دیندار عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ تو جاہلوں سے بھی گرا ہوا ہے، کمتر ہے، اور جو دیندار عالم ہے، جو عالم دین ہے، اس کو اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کے اوپر بھی تقسیم کی جائے گی۔ ایک عالم دین ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، درست ہے، مگر اس کا تعلق موچیوں سے ہے، یعنی کہ اس کے آباء و اجداد موچی تھے، اس کا تعلق نائی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق چمڑا رنگنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس قسم کے اس کے پیشوں سے وابستہ ہے، جولاہا ہے، تو ان کو جو کمتر سمجھا جاتا ہے وہ عرف عام کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سبب ہے۔ فتح القدیر میں فرمایا کہ اہل عرف کا ناقص سمجھنا سبب ہے، لہٰذا حکم کا دار و مدار اسی پر ہوگا۔ مزید صفحہ نمبر 715 پر جلد 11 فتاوی رضویہ پر موجود ہے۔ جولاہے، دھوبی، نائی اور موچی کی عار یعنی کہ عیب و خامی علم کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر کوئی جولاہا ہو، موچی ہو، نائی ہو، یہ پیشے والا ہو، اگرچہ وہ عالم بن بھی جائے تو اس کو لوگ کمتر ہی سمجھیں گے، اگرچہ اس نے علم حاصل کر لیا ہو، مگر جب اس عالم دین کے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے، لوگ بہت عرصے سے یہ کام چھوڑ دیا ہو، اور لوگ یعنی کہ عرف عام میں ان کے پیشوں کے متعلق بھول چکے ہوں کہ یہ نائی تھے، یہ پہلے جولاہے تھے، یہ پہلے چمڑا رنگنے والے تھے، یہ پہلے موچی تھے، بھول چکے ہوں، اور لوگ ان کی اب عزت کرتے ہوں، ان کا وقار دلوں میں بیٹھا ہوا ہو، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہوں، اب ان لوگوں کی لڑکیوں کے لیے عار یعنی رسوائی کا سبب نہیں رہے تو اور بات ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی لڑکیوں کا رشتہ اس طرح کے عالم دین سے کر سکتے ہیں جو بہت پہلے کبھی جولاہے، جن کے آباء و اجداد پہلے جولاہے تھے یا نائی تھے یا موچی تھے یا چمڑا رنگنے والے تھے، تو اب ان کو اس طرح سے کوئی یاد بھی نہیں کرتا، کسی کو پتہ بھی نہیں، تو رشتہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کفو کی وضاحت۔ تو یہ جو اعتبار ہے کفو کا وہ لڑکی والوں کے حساب سے ہے، لڑکی والے دیکھیں گے کہ لڑکا ان کے ہم پلہ ہو، برابری کا ہو، مگر جب لڑکا خود ہی نکاح کرنا چاہے تو چاہے وہ جتنی مرضی نیچ برادری میں نکاح کر سکتا ہے، اس کا نکاح ہو جائے گا، مگر لڑکی جب چاہے گی کہ وہ اپنے سے کمتر میں نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا، لڑکا جب چاہے گا کہ اپنے سے بہت کمتر لڑکی کے ساتھ نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا نسب کے حوالے سے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سمجھنے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔